نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون۔ جب کافر تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آئے اور جب آنکھیں ٹھٹک کر رہ گئیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ غزوہ احزاب کے بارے میں گزشتہ کل یہ ہم نے سماعت کیا تھا کہ یہ جو آیات ہیں یہ غزوہ احزاب سے متعلق ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غزوہ احزاب کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والے جو لشکر تھے، فرمایا لشکر میں سے وادی کے اوپر کی طرف یعنی مشرق سے یہ قبیلہ اسد اور غطفان یعنی اس کے لوگ تھے، اور مالک بن عوف نصری اور عیینہ بن حسن فزاری کے یعنی یہ سارے قبیلے کے مل کر 1000 کی جمعیت لے کر یہ مشرق کی جانب سے آئے، اور فرمایا انہی کے ساتھ طلیحہ بن خویلد اسدی بن اسد کی جمعیت لے کر، اور حج بن اخطب یہ بھی یہودیوں کا بہت بڑا وہ سردار میں سے تھا، یہ یہودی بنی قریظہ کی جماعت لے کر آیا، اور یہ بنی قریظہ جو تھی یہ مدینے میں، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم اگر جنگ ہوا مدینے پر حملہ ہوا تو آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے وعدہ توڑ دیا تھا، اور یہ اپنے سردار کی بات کو مان کر یہ ان کے ساتھ یہ پورا قبیلہ یعنی یہ جمعیت لے کر آئے، اور فرمایا وادی کی نچلی جانب یعنی مغرب سے قریش اور کنانہ قبیلے کے لوگ ابو سفیان کی جماعت کے ساتھ آئے، اور اس وقت لوگوں کی آنکھیں ٹھٹک کر رہ گئیں، اور فرمایا رعب و ہیبت کی شدت سے وہ حیرت میں آ گئے، اور خوف و اضطراب اس انتہا کو پہنچ گیا تھا، یعنی ابھی خندق سے فارغ ہوئے تھے صحابہ کرام کہ اچانک مشرق کی جانب سے بھی اور مغرب سے جانب سے بھی 12000 کا لشکر آ گیا، تو فرمایا ان کے رعب اور ہیبت سے فرمایا اتنا وہ شدت تھی کہ خوف و اضطراب اس انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ گویا کہ دل جو ہے وہ گلے کے پاس آ گئے تھے، اور اسی منافقین بھی اسی میں شامل تھے، یعنی صحابہ کرام کے درمیان کچھ منافق بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی حضور کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن جب ان منافقوں نے یہ دیکھا تو فرمایا وہ اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، لیکن وہ یہ گمان کرنے لگے کہ اتنا بڑا لشکر اچانک ہمارے اوپر آ گیا تو یہ تو اب مسلمانوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، اور یہ سمجھنے لگے کہ کفار کی اتنی بڑی جمعیت آج مسلمانوں کو فنا کر کے رکھ دے گی، اور مسلمانوں کو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آنے اور اپنے فتح یاب ہونے کی امید تھی، لیکن منافقوں کو کوئی امید نہ تھی، اور منافق اس وقت مسلمانوں کے لیے یہ ہر وقت یہ سوچا کرتے تھے کہ آج مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین آگے ان کے بارے میں مزید بتاتا ہے، فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہیں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور انہیں خوب سختی سے جھنجھوڑا گیا، یعنی اس دہشت ناک جگہ اور ہولناک حالات میں رعب اور محاصرے کے ذریعے مسلمانوں کے صبر کو اور ان کے اخلاص کو آزمایا گیا، اور اس جنگ میں ناکاری داخلی دشمن یعنی یہود مدینہ کا خطرہ اور خارجی دشمنوں کی جو یلغار تھی، فرمایا اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس بے سر و سامانی کے یعنی یہ سارے مسائل جمع ہو گئے تھے، یہ ایسی چیزیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے بہادر کے بھی دل وہ چھوٹ جاتے، یعنی جتنا بھی بہادر ہو، کیونکہ اتنے سارے مسائل جمع ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سچے مسلمان تھے، جو سچے غلامان مصطفیٰ تھے، ایسی آفات میں بھی ایسی مشکل میں بھی وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ ثابت قدم رہے، لیکن منافق جو تھے وہ ثابت قدم
نہ رہ سکے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کے وعدے کیے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ خندق کی کھدائی جب ہو رہی تھی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے درمیان، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود بھی کھدائی کر رہے تھے، تو ایک ایسی چٹان آئی تھی کہ جس کو صحابہ کرام جب توڑ رہے تھے تو وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے ہاتھ میں کلہاڑا لے کر جب اس چٹان پر جو زوردار ضرب لگائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور جیسے حضور نے اس چٹان کو ریزہ ریزہ کیا تھا اس کے ساتھ ہی حضور نے یہ بشارت دے دی کہ فارس، روم، یمن، حبشہ، یہ اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العالمین انہیں بھی مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہوگی اور مسلمانوں کو یہ فتح ملے گی۔ تو اس وقت جب کافروں نے حملہ کیا اور ان کے لشکر کو دیکھ کر مفسرین کہتے ہیں معتب بن قشیر یہ کہنے لگا، یہ منافق یہ اس مجلس میں تھا اور کہنے لگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں فارس اور روم کی فتح کا وعدہ دیتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی یہ مجال بھی نہیں کہ یہ جو خندق ہم نے کھودی ہے اس ڈیرے سے ہم باہر نکل سکیں۔ تو اس وقت وہ حضور سے بدگمانی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو وعدہ نرا دھوکہ ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی منافق تھے، انہوں نے اور بھی باتیں کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت میں یہ آیت کریمہ نازل کی کہ فرمایا اگر ان لوگوں کا یہ عقیدہ مضبوط ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو کبھی بھی اپنی زبان پر یہ بات نہ لاتے کہ یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، اللہ فرماتا ہے یہ کبھی بھی اپنی زبان پر یہ بات نہ لاتے۔ یعنی یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول پر ہمیں یقین ہو اور پھر کبھی بھی بندہ اس طرح کی باتیں اگر اس کی زبان سے نکلیں تو یہ منافقوں کا عمل ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کا اور پردہ چاک کیا۔ اسی منافقین کے بھی دو گروہ تھے۔ اب ان دو گروہ میں سے ایک گروہ تو بغیر اجازت کے گیا اور ایک اجازت لینے کے لیے آیا۔ اگلی آیت میں اسی کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینے والو یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں تو تم واپس چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے یہ کہتے ہوئے اجازت مانگ رہا تھا کہ بے شک ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، حالانکہ وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ تو صرف فرار ہونا چاہتے تھے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی وہ فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینے والو، یہاں لفظ یثرب آیا اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ مدینے والا کیا، اے مدینے والو۔ تو اس کے بارے میں پہلے آپ سن لیجئے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم میں لفظ یثرب آیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا قول نقل کیا ہے، اور یثرب کا جو لفظ ہے وہ فساد اور ملامت سے خبر دیتا ہے۔ وہ ناپاک لوگ جو منافقوں کو ناپاک ہیں، فرمایا یہ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ یثرب کہتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے یثرب کا نام تبدیل کر کے مدینہ رکھ دیا، یعنی وہ مدینہ طیبہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یقولون یثرب وہی المدینہ، فرمایا کہ یہ جو منافق اسے یثرب کہتے ہیں حالانکہ وہ تو مدینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی سمی المدینہ طابہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے مدینے کا نام طابہ رکھا۔ طابہ کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار، یعنی جب میرے آقا اس مدینے میں آ گئے تو اس کی فضا بھی خوشبودار،
اس کی مٹی بھی خوشبودار، اور وہ پورا مدینہ ہی مدینہ اب وہ خوشبودار ہے۔ تو اب فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے، مرقات میں آتا ہے کہ صاحب مرقات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہی مدینہ منورہ کا نام طابہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا رد کرتے ہوئے اپنے حبیب کو حکم فرمایا کہ وہ مدینہ پاک کا نام طابہ رکھیں، اور کیونکہ منافق مدینہ منورہ کا نام یثرب اس جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ رکھتے ہیں کہ اس کی طرف لوٹنے میں ان کا نقصان ہے، تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی یثرب اب نہیں کہہ سکتے۔ اعلیٰ حضرت یہاں تک لکھا آپ نے کہ مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا یہ ناجائز ہے اور ممنوع ہے، اور کوئی کہے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اور کہنے والا گناہگار ہوگا، اور اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے پھر ایک حدیث پاک لکھی، اور وہ حدیث پاک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مدینے کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے۔ پھر حضور نے فرمایا مدینہ طابہ ہے، مدینہ طابہ ہے۔ اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ کا یثرب نام رکھنا حرام ہے، اور یثرب کہنے سے استغفار کا حکم ہے، اور استغفار جو ہے وہ گناہ ہی سے ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی مدینے کو یثرب کہے گا تو اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ یہ بات آپ نے سن لی۔ اب آپ سنیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غزوہ خندق کے موقع پر کافروں کے لشکر جو تھے، پہلا تو ایک بغیر اجازت کے ہی وہ روانہ ہو گیا، یعنی اس لڑائی کے مقام پر یہ بار بار غزوہ بدر میں بھی بھاگے تھے، اور اسی طرح غزوہ احد میں بھی 300 منافق وہ چلے گئے تھے، پھر 700 رہ گئے تھے۔ غزوہ خندق میں بھی منافقوں کا ایک گروہ آیا تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن یہ اب دیکھیے کہ یہاں بھی اس عین موقع پر ایک گروہ بغیر اجازت کے چلا گیا، اور دوسرا جو گروہ تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کے لشکر دیکھ کر منافقوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے مدینے والوں، رسول کریم کے لشکر میں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، کیونکہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے لشکر تم پر غالب آ جائیں گے، اسی لیے عافیت اسی میں ہے کہ تم مدینہ منورہ میں اپنے گھر کی طرف واپس چلے جاؤ۔ حالانکہ یہ وعدہ کر کے آئے تھے کچھ بھی ہو جائے، ہماری جانیں چلی جائیں، لیکن ہم وہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے آئے گا ان کو وہ وعدے کا بھی اللہ یاد دلائے گا کہ ان میں سے ایک گروہ نے اس طرح کہا اور یہ چلے گئے، اور فرمایا ان میں سے دوسرا گروہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور یہ کہہ کر واپسی کی اجازت مانگنے لگا کہ مدینہ منورہ میں ہمارے گھر کمزور ہونے کی وجہ سے محفوظ نہیں، اور ہمیں دشمنوں سے اور چوروں سے خطرہ ہے، اس لیے آپ ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہم ان کی حفاظت کا انتظام کر لیں اور پھر دوبارہ آ کر ہم لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر دی یہ والی، اور ان کی اندرونی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا محبوب ان منافقوں کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو بہانہ بنا کر یہ میدان جنگ سے فرار ہونا چاہتے ہیں۔ اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنیے، اسی آیت پر میں اپنا اختتام کرتا ہوں۔ فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اگر ان پر مدینے کی مختلف طرفوں سے فوجیں آ جاتی پھر ان سے فتنے کا مطالبہ کیا جاتا تو ضرور ان کا مطالبہ دے دیتے اور اس میں دیر نہ کرتے، مگر تھوڑی سی اس آیت میں آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، فرمایا یہ تو محض ایک بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا پردہ چاک کیا، فرمایا کہ اگر بالفرض یہ والی جنگ نہ ہوتی غزوہ خندق، مدینہ منورہ کی چاروں جانب سے فرمایا اگر فوجیں آ جاتی اور ان پر حملہ آور ہو جاتی اور پھر ان منافقوں سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ تمہارے بچنے کی صورت صرف ایک ہی ہے کہ تم اسلام سے منحرف ہو جاؤ، یعنی دین اسلام کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافق
ضرور ان لوگوں کا مطالبہ پورا کر دیتے، اور اس مطالبے کو پورا کرنے میں چند لمحوں کی تاخیر ہی کرتے، فوراً اسلام کو چھوڑ دیتے۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جب بندہ یقین اور صبر کی کمی کا شکار ہوتا ہے تو بزدلی اور انسانوں کا خوف اس پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب یقین کی جتنی کمزوری ہوگی، صبر کی جتنی کمزوری ہوگی، تو انسان کے اندر بزدلی آئے گی اور انسانوں کا خوف اس پر غالب رہے گا، اور ہر دینی چیز میں شک کرتا ہے، اور کسی دینی حکم پر عمل کرنے کی صورت میں اگر اذیت پہنچنے کا صرف احتمال ہی ہو تو اس سے گھبرانا لگ جاتا ہے۔ تو اس وقت اس کا دل عقیدے کی کمزوری اور نفاق کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کہلانے کے باوجود اگر ہلکی سی تکلیف بھی پہنچے اور اس سے ڈر کر وہ کفر و شرک کا اگر کوئی اس سے مطالبہ کر لے تو وہ اس مطالبے کو پورا کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ یہ یقین اور صبر کی کمزوری انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو علماء کہتے ہیں فی زمانہ آج معاشرے میں مسلمانوں کا حال بھی یہی ہو گیا کہ پہلے تو عقیدے سیکھتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتے عقیدے، معمولات اہل سنت لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے، اسی طرح عقیدہ اہل سنت کیا ہے، اسی طرح پورے جتنے عقائد ہمارے، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید، یہ تمام باتیں جب نہیں پتہ ہوتی تو پھر ہمارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ عقیدے کی کمزوری کا مرض جو آج ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے، اور پھر حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے اوپر کوئی عقلی اعتراضات کرے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے باوجود بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، قرآن مجید کی حقانیت پر کوئی انگلی اٹھائے اور اسلامی احکام کو اپنی عقل کے ترازو پر تول کر کوئی اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرے، تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا اپنے دین و مذہب سے پھرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ آج کا یہ حال مسلمانوں کا ہو رہا ہے، اور اگر کسی طرح اپنے دین پر قائم بھی رہیں تو صرف ان اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو اپنی عقل کے مطابق نظر آئیں، اور جو ان کی عقل کے برخلاف ہوں تو انہیں جھٹلانے اور دین اسلام کے دامن پر ایک بدنما داغ قرار دینے میں بالکل بھی وہ ایسے لوگ تاخیر نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے، اور عقیدے کی کمزوری پھر نفاق کا مرض بنتا ہے، اور نفاق کا مرض انہیں کہاں تک لے جاتا ہے۔ تو اسی آیت کا ترجمہ دوبارہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر ان پر مدینے کی مختلف طرفوں سے فوجیں آ جاتی پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا تو ضرور ان کا مطالبہ دے دیتے اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی سی۔ تو یاد رکھیے کہ یقین کی دولت اور یقین اللہ سے مانگیے، اور اپنے اندر قرآن اور سنت کی جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر یقین کامل ہمیں رکھنا چاہیے، اور صبر بھی ہر وقت۔ جب بندہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں جب صبر نہیں کرے گا تو پھر بڑے معاملات میں کیسے صبر کر سکے گا۔ تو یہاں سے ہمیں صبر کی اہمیت کا بھی پتہ چلا اور یقین کا بھی پتہ چلا۔ یقین انسان کو ہمیشہ اپنے عقیدے پر قائم رکھتا ہے، اور صحابہ کرام نے غزوہ احزاب میں دیکھیں یا کسی بھی غزوے میں دیکھیں، انہوں نے اپنے یقین کو متزلزل نہ ہونے دیا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں اس پر کامل بھروسہ تھا، تو جبھی انہیں اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائی۔ اور غزوہ احد کا میں بھی گزشتہ عطا فرمائی۔ تو یہ ہے وہ یقین۔ تو
تو جی اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما یا رب العالمین۔ ہر قسم کے منافقت سے اور منافقت کے بیچ جو ہمارے اندر اگر ہوں تو اللہ سے دور فرما، اپنی ذات پر اپنے محبوب کی ذات پر ہمیں کامل یقین اور بھروسہ عطا فرما۔